لیکن اس دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے لوگ چاہیے، انسان چاہیے، مجاہد چاہیے۔ وہ لوگ جب تک نہ میسر ہو، آوان و انصار، اگر ساتھی نہ ہو، دست و بازو نہ ہو تو کیسے ہو جائے گا؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو ساتھی نہیں ملے تو ظاہر بات ہے اگلا قدم وہ نہیں اٹھا سکے، کوئی جہاد اور قتال کی منزل آئی نہیں، دعوت 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 ہوتی رہی۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کا معاملہ ہے۔ حضور کو آوان و انصار مل گئے، لیکن یہ بڑا بہت اہم مسئلہ ہے کہ سوچا جائے وہ آوان و انصار کس طور سے میسر آئے، طریقہ کون سا تھا ان کو تلاش کرنے کا، ان کو ڈھونڈنے کا، ان کو اپنے اس تنظیمی ڈھانچے میں شریک کرنے کا، پھر ان کی تربیت کا کون سا پروسیس تھا؟ یہ پروسیس ہے کہ جو سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو گویا کہ مقصد بعثت محمدی سورہ صف اور اس کے لیے مردان کار کی تلاش و تربیت یہ سورہ جمعہ۔ اب گویا کہ بات مکمل ہو گئی، ان دونوں نے مل کر جو ہے تکمیل کی کمپلیمنٹری صورتیں ہیں کہ مقصد بعثت محمدی سورہ صف، اس کے لیے جہاد کی پکار، آؤ کون ہے جو جہاد کے لیے تیار ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اور تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ لوگ کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، یا حضور کے پاس کیسے آئے، کیسے آپ نے انہیں تلاش کیا؟ آپ کو معلوم ہے جب حضور نے بات شروع کی تو اکیلے تھے، تنہا تھے پورے عرب کے اندر۔ پہلے دن ہم کہتے ہیں 4 افراد ایمان لے آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت آپ کے غلام جو ہے زید بن حارثہ۔ 4 ہو گئے، 1 جمع 4 5۔ 10 برس کے بعد بھی بمشکل 125۔ لیکن یہ 125 بھی کیسے میسر آئے، کس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی؟ تو یہ ہے سورہ جمعہ کا مضمون۔